لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے زنا کریں گے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت، نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت سے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ اربانی کی ایک صحیح روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، اور وہی دعا کر رہے ہیں کہ کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے، کہ کوئی مصیبت زد ہے جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور ہو جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے، جو اپنے شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہیں۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہیں اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا، کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے گا۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ اور اب یہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت دور ہو جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سام مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتاب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور وفات سے پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی السا لکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت آئے گی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں ماں تک کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوستوں کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم
लोगों दुनिया में कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे। नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे नामुनासिब और नाअहलियों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम के अहल हों और लायक ना होंगे वो काम इसके सुपुर्द हो जाएंगे। लोग जालिमों पर बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ ना पहुंचाएंगे। शराब खुल्लम खुला पी जाने लगेगी। इलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएगा। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा। आज झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगा है। इमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखी जाने वाली चीज़ों पर लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब मौजूद ज़माने में आप खुद देखेंगे कि ये सब अलामतें पूरी तरह मौजूद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले ज़ुल्म व सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपनी बिल की तरफ चला जाता है। वैसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने के लिए वो हालत होगी जो हाथ में अंगारे पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझने लगेंगे। माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। ज़िनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। हत्ता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़माने में लोग अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे। बल्कि जब हमने ये हदीस पाक पढ़ी कि लोग अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे तो हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो हमने अपने मौलाना से पूछा कि मौलाना साहब इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवियों से ज़िना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी यह है कि मर्द औरत को कुफरिया या बोल दे और निकाह टूट जाएगा और इनको इसका पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात बहुत सी आम हो चुकी है। लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। बल्कि कारी सनाउल्लाह पानीपत ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे कि एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख पर शरीयत को, तो वो आदमी काफिर हो गया। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलामाती कुफ्र कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोल दें और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो इनका इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कह जाते जिसकी वजह से निकाह टूट गया हो, तो फिर हम भी ऐसे जुल्म में अभी रह रहे हैं और ज़िना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो काफिर तो फरमाया कि मर्द कुर्ब क़यामत में अपनी ही बीवियों से ज़िना करेंगे। एक सूरत तो यह है कि ये कुफरिया कालिमात बीवी से बोले तो अभी निकाह टूट जाता है, और अगर खामद बोले तो फिर निकाह टूट जाता है। और दूसरी सूरत में एक दूसरे के साथ बहस करना, यह तो हर घर में बात नज़र आती है। जब शादी होती है तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। इसने कहा फिर मेरे अपने बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। इसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, अब हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस व तकरार और ज़्यादा हो जाती है। इसमें होता क्या है कि मर्द की ज़बान में तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं, लफ्ज़ तलाक वाला नहीं, लेकिन बात ऐसी कर दी गई है कि मफहूम तलाक वाला है निकलता है। इसमें इसको किनाया में तलाक कहते हैं। अब यह गुनाह बहुत ज़्यादा गुस्से में कह देते हैं कि पीछे चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इसकी किस्म के अल्फाज जिसके नतीजे में ये निकलते हैं कि तुम मेरी बीवी नहीं,
اب اس کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج کل تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے، دونوں کو اگر بدنامی ہو جائے گی، پھر میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بلند عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور رعایا اسے فخر کا سبب گردانی اور اس جیسے دیگر کئی نشانی کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ تو آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ تو دبئی میں برج خلیفہ کی عمارتیں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیشن گوئی آج بھی پوری ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر آب بارش ہو چکی ہے، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکا ہے۔ عرب سرزمین پہلے جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑوں پر سبزہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے اس آخر کار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلائیں گی۔ جو یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیل مراحل پر سے گزر رہی ہے۔ آج جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا ہے، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کیے، لیکن وہ وجہ جو بھی ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں کہ روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں، ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ آج آپ
جا کے 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور اتنی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں کہ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کی سنہری دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حسین پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں ایک جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل جو آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوگی، شام بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گا۔ اسے قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے کذاب اور دجال ہوں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکن ہو کہ عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہے۔ جب یہ علامتیں پوری ہو چکی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین پہ دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں، زمانے وقت کے گھوڑے کو پر لگے، جس تیزی سے گزر رہے ہیں اس تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتدریج اور قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور آپ کچھ علامت باقی ہے۔ فتنہ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کرتے تھے کہ حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانی بتلائی ہے، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ٹیپ، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ بھی سب ہو رہا ہے، اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان، سب کے سامنے مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال اب ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے کہ یہودی بڑی تیزی کے ساتھ تجربہ کرنے میں آئے روز مصروف ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے اور قدرت رکھتا ہے، ہوگا مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تاہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسقا میں لگایا گیا پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کا تعلق دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب، سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانی کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کرانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کی انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کہ کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کے ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت حرکت کا بھی ذکر ہے۔ آخری جنگ میں جب
یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوڑ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودی کی موجودگی کا پتہ دیں گی۔ اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقت کے باغات بہت تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے اور دوسری طرف دریائے تبریہ بھی زمین سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ امام مہدی کی ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطیٰ کے حالات، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فرانس پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے تو مشرقی وسطیٰ میں متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش میں سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کریں گے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس کے لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑی میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل ہے، آنے والے ادوار بڑے پرخطر نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنہ اتنی تیزی سے آئیں گے کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں، لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کا بے جا استعمال نہ کریں، رات کو دیر تک ناچے گئے فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کا ترک کرنے سے رک جائیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہیں، جنگ و جدل اور مختلف طاقتور کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کے اس معرکہ آرائیوں میں خون انسانی ازاں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ افشا کر دیا، 100 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، دیگر مذہب کے ماننے والے تو سب تیار کی حالت میں ہیں۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح اپنی طرف سے تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا۔ دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ مسجد کی مینار پر سے یوں ہوتے ہوئے صحن میں اتریں گے کہ وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تازہ کیا ہوا وضو پانی کے قطروں کی شکل میں ان کے بازوں سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں اور نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیح میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر مسلمانوں کا ایمان ہے، مگر ناظرین ذرا دام لیجئے، اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں کی ایک لشکر محاسمت میں چڑھ دوڑے گا، وہ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر کے اب مسلمانوں کو کبھی عقل و سلیم عطا بھی ہوگی کہ انہیں یا نہیں ہم آل رسول سے دشمنی کرتے ہیں کہ جن یہودیوں سے عداوت ہے، اور وہ تو اپنے ہاں کے سب سے اعلیٰ مذہب مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے یہ مختص رکھتے ہیں کہ کسی اور کو اس منصب پر فیض ہی نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں سے روح گردانی کے مرتکب تو ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکومتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ اب کون ہے ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبی اور احکام الہی کی سری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی بھی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے کی دور میں ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔